الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد صح، جس شخص نے گرہ باندھ کر اس میں پھونک ماری، دھاگا لیتے ہیں پھر اس میں گرے مارتے رہتے ہیں، 11ویں والے کی 11 گرے یا مختلف تعداد میں گریں، اور وہ پھر گلے میں ڈال لیتے ہیں، گرہ بندہ ہر گرہ پر پھونک ماری جاتی ہے۔ سورۃ الفلق میں بھی اس کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا من شر النفاثات، گرہ باندھنے والی کے شر سے۔ اب جو شخص اس طرح کا دھاگا دے، دھاگے پر عمل کر دے، گرہ مارے پھر پھونک مارے، فقد سحر، اس نے جادو کیا۔ ہم تو شفا کے لیے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے، اور گلے میں، بازوؤں میں، کلائی میں دھاگے ڈالے ہوتے ہیں، شاہ صاحب نے دیا۔ فقد سحر، اس نے جادو کیا۔ ایک اہل حدیث کے گلے میں ایسے گرہ بندھی ہوئی، دھاگے ڈلے ہوئے تھے۔ ایک عالم جمعہ پڑھا رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا شامی کھڑا ہو جا جمعے میں، یہ کس نے دی ہے؟ اس نے کہا شاہ صاحب نے دی ہے، شاہ صاحب نے دی ہے۔ اب انہیں توحید کی غیرت، غصہ آ گیا، انہوں نے یہ نہیں پوچھا شاہ صاحب تو بہت ہیں، سید زیخم صاحب بیٹھے ہیں، شاہ صاحب تو بہت ہیں، شاہ صاحب۔ انہوں نے کہا یہ اہل حدیث ہے، G11 ہی گیا شاہ جی کے پاس۔ انہوں نے جمعے میں بھی کلاس لی، پھر کوئی جا کر انہیں کہتا بھی ایسے کام کرو جیسے شاہ صاحب کر رہے ہیں توحید، وہ کہتے ہیں جانتے ہیں جادو کرتا ہے، جادوگر۔ غصہ تھا نا، 1 سے 2، 2 سے 4، وہ تو پورے پھیل گئی نا، پھر نیکی کا کام تھا۔ وہ شاہ صاحب گرہ باندھتے ہیں، شاہ صاحب اوف، اتنا توحیدی بندہ۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، مسجد میں آتے ہوتے ہیں، نمازی ہیں اپنے ماشاءاللہ، کہیں ان کو انہوں نے کہا شاہ صاحب نے یہ کام کیا، انہوں نے کہا جانتے ہیں شاہ صاحب کو، ثم نفث فیہ، انہوں نے کیسے ہو سکتا؟ انہوں نے سنا چپ کر کے، وہ میرے پاس آ گئے، جو اصول ہے۔ نظر شبیر صاحب نے یوں کہا تو میں نظر شبیر صاحب کے پاس چلا جاؤں اور پوچھوں آپ نے ایسا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں۔ وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے شاہ صاحب آپ گرہ مار کر دھاگا دیتے ہیں مریض کو۔ میں نے کہا اچھا پکی بات؟ اس نے کہا جی پکی بات۔ میں نے کہا جی یہ 1995 ماڈل کرولا تھی میرے پاس، نمبر بھی یہی تھا 1995۔ میں نے کہا یہ چابی پکڑ لیں اور اس آدمی کو دے دیں جس کو جو یہ کہے کہ شاہ صاحب نے ثابت کر دیں۔ کہتے اچھا چلی جائے گی گاڑی آپ کی، میں بڑی پکی بات کر کے۔ اس نے کہا جی، میں نے کہا چلی جائے، میں نے جیا جو نہیں تھا۔ وہ گئے ان کے پاس، انہیں لگ گئی کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون سا بندہ غلطی پر ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ جس کو دیا وہ مریض حاصل، انہوں نے فون کیا، شامی صاحب پہنچ گئے۔ اب وہ 3 بندے بیٹھے ہیں، وہ عالم، وہ بزرگ،
میں نام نہیں لیتا کسی کا، اور وہ جس کا دھاگا ڈلا ہوا تھا، اس نے کہا یہ دھاگا کس نے دیا ہے؟ اس نے کہا شاہ صاحب نے دیا۔ وہ عالم کہنے لگے دیکھو، دیکھا نا آپ کا شاہ جی کو، بنا تو عیدی۔ اس نے کہا وہ شاہ صاحب کہاں رہتے ہیں؟ اب وہ بزرگ پوچھتے ہیں اصول کہاں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ یہ جو دریا کون سا ادھر ڈیم راول ڈیم، اس نے کہا راول ڈیم پہ رہتے ہیں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، وہ اس عالم کی تو ہوائی نکل گئی۔ اس نے کہا یہ کیا ہو، راول ڈیم پہ رہتے ہیں؟ اس نے بھی غصے میں کہا، اس نے کہا ہاں راول ڈیم پہ رہتے ہیں، آؤ میں لے چلوں اس کے پاس۔ G11 میں جو رہتے ہیں شاہ صاحب، کہتے ہیں نہیں میں نے تو ان سے لیا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں پھر جو بزرگ نے ان کے ساتھ کی جو کی، پھر انہوں نے مجھے میرے ساتھ بڑی بڑی عاجزی اور معافی، اور میں نے کہا پورا اسلام آباد میں ٹین باندھ دیے ہے کہ شاہ صاحب دھاگا دیتے ہیں، موت نہ آ جائے اس سے پہلے کہ میں کسی کو دھاگا پڑ کر دوں۔ سبحان اللہ، میں پانی پر دم کر کے دیتا ہوں۔ اللہ نے دنیا کو شفا دیا، دنیا کو اولاد دی ہے، بے اولادوں کو بھی۔ وہ بھی کتاب الطب میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پانی پر دم کر کر دیا اور فرمایا غسل کرو جا کے اس سے۔ اس کو سامنے رکھ کر شیخ الاسلام ابن باز رحمہ اللہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مریض کے لیے پانی پر دم کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے امام ابن ماجہ کی بھی پڑھائی ہے فجر پر، یہ دم کا سارا باب پڑھا ہے۔ تو یہ من عقد عقدۃ ثم نفث فیھا فقد صح۔ اور جادوگر کافر ہوتا ہے، اتنا بڑا فتویٰ ہے، تو جادوگر کافر ہوتا ہے۔ ومن سحر فقد اشرک، اور جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا، گیا نا فارغ 10 روپے کے پیچھے یا 10,000 کے پیچھے، گیا فارغ۔ ابھی سلسلہ نقیبیہ اس کو میں دیکھ رہا تھا، پیر صاحب کا عرس تھا، تو وہ سمجھ نہیں آئی وہ ہار کتنے لاکھوں کا تھا جو اس کو بنا کے دلہن بنا کے اس کو بٹھایا ہوا تھا۔ ان ظالموں نے اس امت کو برباد کر کے رکھ دی، اکثریت کو۔ یہ جو آستانے ہیں نا، یہ دین کے دشمن ہیں، قوم کو جھکا دیا انہوں نے۔ وہاں پر عورتیں گلے مل رہی ہیں پیر صاحب کو، جوان بچیاں بیٹیاں گلے مل رہی ہیں، ماں باپ گلے ملوا رہے ہیں، اور بڑے خوش ہیں بھی شاہ جی نے چپی پا لی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ومن تعلق شیئا وکل الیہ، اور جو بندہ جو چیز لٹکائے نا، اللہ اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ میں نے سپی لٹکائی تو سپی کے حوالے، سپی مجھے کہاں لے جائے گی؟ میں نے کوڑیوں کا ہار لٹکایا، کوڑیوں کا بھی ہوتا ہے، اس پہ بھی دم ہوتا ہے، تو اللہ نے کوڑیوں کے حوالے کر دیا۔ میں نے تعویذ لٹکا لیا 1 2 4 5 7، اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے ایک اور باری کے بخار کا تعویذ لٹکایا فرعون حامان کا، اللہ نے اس کے حوالے کر دیا، جا فرعون کے ساتھ۔ اور امت بڑی خوش ہے، اور تعویذ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، نہ اس کو نہیں کاٹنا بھی جن آ جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان پیروں اور صوفیوں کا جو اسلام بر صغیر میں پھیلا نا، ہم 3 4 کلاس میں نا وہ پڑھتے ہوتے تھے، بر صغیر میں صوفیوں کی خدمات، انہوں نے اسلام پھیلایا جی۔ وہ ہندوؤں کو اکٹھا کر لیتے، باجے بجاتے، ٹین بجاتے، جب سارے جمع ہو جاتے ان کا وہ سارا کرا کے بندے جمع کر لیتے، پھر دین پھیلاتے۔ وہ یہی دین تھا قبروں والا سارا، جو وہاں پر بھی وہی ہے، یہاں پر بھی یہی ہے۔ وہ کھڑا کر کے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، یہ لمبا ڈال کر رہے ہیں۔ وہ من کے سپیاں گلوں میں ڈال لیتے ہیں، وہی سارا کچھ یہاں پر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، کوئی چیز گلے میں نہ لٹکائیں، کوئی چیز، نہ قرآنی تعویذ، نہ غیر قرآنی تعویذ، نہ کوئی سپی، نہ کوئی گھنگی، نہ کوئی لینا، نہ دم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کی اجازت دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔